اللہ رب العزت کی ذات نے جو نظام قدرت تخلیق کی ہے، یہاں پر اس نظام قدرت میں ہر چیز ہر انسان کو میسر نہیں ہے، خواہ وہ آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جیسے قرآن میں کہا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ کچھ انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کی باز پرس کے لیے. اس کا مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی ذات اگر اس چیز کو اس کو عطا نہیں فرما رہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس سے ناراض ہیں، یا اللہ رب العزت کی ذات اس سے خفا ہیں اور اس کو وہ چیز نہیں دینا چاہتے. ہاں، ایک چیز ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی تقسیم پر آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کی کسوٹی کیا ہے، آپ اس کو کس لیول پر اور کس معیار پر لے کر جاتے ہیں. یہاں آج کی دنیا میں آج کل کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہے، ایک تذبذب کا شکار ہے، اور انسان کا وہ جو ذہنی تناؤ ہے وہ ذہنی تناؤ کس وجہ سے ہے؟ علم تو اس کے پاس موجود ہے، اللہ پر بھی ایمان موجود ہے، اللہ کی تقسیم پر بھی ایمان موجود ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ اس چیز کو آن نہیں کر رہا، اس تقسیم پر راضی نہیں ہے، اس اللہ کی تقسیم کو، اللہ کی مشیت کو نہیں سمجھ رہا، وہ اللہ کی اس مصلحت کو نہیں سمجھ رہا. ایک انسان ہے، اس کو 99 چیزیں مل جاتی ہیں، ایک چیز نہیں ملتی. وہ اس ایک چیز کی جستجو میں آنے کے بعد وہ 99 چیزوں کو اپنے لیے بے وقت سمجھتا ہے. وہ نہیں سمجھتا. انسان جس وقت اپنا محاسبہ یہ کرنا شروع کر دے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جو چیزیں، جو انعام و اکرام جتنا بھی ہے، چاہے قلیل ہے، وہ اس کو حاصل ہے، وہ اللہ کے انعام و اکرام کو دیکھنا شروع کر دیں، اور جو چیزیں حاصل نہیں ہیں اس پر اکتفا کر جائے، یا اللہ کی مشیت پر سمجھ کر یا اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لے، تو یہ چیز کیا کہلائے گی؟ قناعت. اب انسان جب فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے تو پھر نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی وہ زیادہ کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ قرآن اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر، زیادہ پانے کے لالچ نے تمہیں گمراہ کر دیے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک آن پہنچے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. جب انسان فرسٹریشن کا شکار ہوگا، الٹرنیٹ وہ ہرس کی طرف جائے گا. جب وہ ہرس کی طرف جائے گا تو اس کی پریشانی زیادہ ہوگی نہ کہ کم ہوگی. اس مسئلے کا واحد حل آج کے دور میں جو فرسٹریشن ہے، اس کا واحد حل کیا ہے؟ قناعت ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اللہ کی، آپ یہ سمجھ لیں اس پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم جو ہے وہ بغیر مصلحت کے نہیں ہوتی. بیکاز آف دیٹ عرب میں کوٹیشن ہے، عربز کہتے ہیں اللہ حکیم وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ حکمت والے ہیں اور اللہ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. جبکہ قناعت کی ضد کیا ہے؟ حرص قناعت کی ضد ہے. اور حرص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم کا انکار کر دینا، اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونا، اللہ کی تقسیم پر انکار کر کے اپنا اسٹرگل ٹو اچیو مور، ٹو گین مور، اس کے لیے جستجو میں پڑ جانا، وہ حرص کہلاتا ہے. اور جب حرص آ جائے گا، آلریڈی آپ سٹریس میں ہیں، آلریڈی آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں، آپ آلریڈی نفسیاتی طور پر ذہنی تناؤ کا شکار ہیں. جب حرص اس میں مزید
آپ کی انزائٹی کو، آپ کے ذہنی تناؤ کو، آپ کی فرسٹریشن کو بڑھائے گا. اور اسی طریقے سے قناعت والا آدمی جب اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کی مشیت سمجھ کر اکتفا کر لے گا تو ذہنی سکون اور ذہنی بے سکونی that depends on قناعت، آپ کے ایمان پر. قناعت یہ پرکھ کرے گی آپ کے ایمان کی کہ آپ اللہ کی رضا پر اور اللہ کی تقسیم پر کس حد تک کامل ایمان ہے. جزوی ایمان نہیں چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا جو مصداق ہے، جو قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا نہیں ہے. اللہ کلی اطاعت مانتے ہیں، اللہ جزوی اطاعت کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے مسند احمد میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 168 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. ہر وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلم، سلامتی کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، سلامتی کے ساتھ جو رزق اللہ نے جتنا اس کے لیے لکھا اس پہ کفاف کیا، اس کو تسلیم کیا، اس پہ آمین کیا اور اس پہ قانع رہا. پھر جو اس کو اللہ نے دیا، جو اس کو اللہ نے عطا کیا، اس پر وہ قانع رہا. حکایت ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ بازار میں گزر رہے تھے تو جوتا ٹوٹ گیا. تو جوتا ٹوٹنے کے بعد وہ انتہائی پریشان ہو گئے اور ندامت سے محسوس کرنے لگے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ شیخ سعدی ایک اللہ والا بھی تھا اور ایک اچھا کامیاب تاجر بھی تھا کہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا اور وہ جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی نگاہ ایک معذور پر پڑی جس کی ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے کٹی ہوئی تھیں. جب انہوں نے دیکھا تو فوراً اللہ کا شکر بجا لائے اور توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ میں بہل گیا تھا دنیاوی طور پر، اللہ مجھے معاف فرما دے. قناعت کی بیس کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی رضا پر کامل ایمان، اللہ کی تقسیم پر کامل ایمان، اور یہ کہنا کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، اللہ میں تیری تقسیم میں راضی ہوں، اللہ آپ نے میرے لیے ایسا بہتر سمجھا ہوگا تو آپ نے ایسا کیا ہے اور آپ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے. جب انسان اس چیز کو جو اس کے پاس موجود ہو، جو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو اللہ کی تقسیم سمجھ کر آمین کر لیں گے، اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں کامل ایمان والا بھی بنا دے گی. اور یہ جو فرسٹریشن ہے یا ذہنی تناؤ ہے یا دیں بے انسان پریشانیوں کا شکار ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس سے بھی نجات عطا فرمائے گی. تو قناعت آپ کے ذہنی سکون کا واحد حل ہے. کائنات میں آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیں، کائنات میں آپ نگاہ مار کر دیکھ لیں، کائنات پوری میں آپ دیکھیں اور آپ خود کہیں گے، خود آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جو فرسٹریشن ہے یا ہرس ہے یا ہوس ہے یا زیادہ پا لینا ہے، اس کا واحد حل اور واحد سلوشن اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے. اور اس ذہنی تناؤ سے چھٹکارے کا ایک واحد حل ہے اور وہ ہے قناعت. یا وجیہتی